السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا خان اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمیر حمزہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک میکس ہمیں 28 ڈیز ہو گئے آج آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ایک سفر چل رہا ہے، اور موسٹ پرابلی امید ہے کہ پرسوں ہی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، پرسوں تک، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اکثر ہمارے یہاں پہ سڈن عید بھی ہو جاتی ہے نا، تو ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ کیا بنے گا، عید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ابھی جب ہم لائیو ابھی آنے سے پہلے بھی ایک منٹ پہلے کی بات ہے، ابھی بھی یہاں پہ ایک وہی بات چل رہی تھی جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ ڈاکٹر عمیر کہتے کل ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن ہوگی، اور سلار نے پیچھے سے بولا ہے کہ جی نہیں کل بھی نہیں، ہم پرسوں بھی ٹرانسمیشن کریں گے۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ ہم کل ٹرانسمیشن کرنے والے ہیں، پرسوں بھی کرنے والے ہیں کہ نہیں کرنے والے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں کل نا آپشنلی پھر بھی آپ لوگوں کو نا ایک وہ ہوتا ہے نا رفلی اللہ حافظ وہ کہہ کے جاؤں گی، پرسوں آ جاؤں گی تو کوئی بات نہیں، پرسوں والا تو خیر کنفرم ہوگا، لیکن اس سے پہلے والا جو ایک نارملی ہوگا وہ میں آپ کو کہہ کے جاؤں گی۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کبھی اگر ہم اپنی پرسنلی بھی بات کریں تو کبھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا نا کہ اس ڈے کے بارے میں نہیں سوچا، اور موسٹ لوگ نہیں سمجھتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مے بی جیسے ہماری چاند رات آ گئی ہے، سو دیٹس اٹ ناؤ، چلیں اب چھوڑ دیں، سب کلیئر ہو گیا یہ وہ۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جائزۃ القدر، لیلۃ الجائزہ جو ہمارا ٹاپک ہے۔ بیسیکلی اس کو اٹس کا جو میننگ ہے وہ ہم چاند رات سے ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور اس کو یہ الفاظ کیوں دیے گئے ہیں، اور بڑا ویسے پیارا نام ہے، یہ بھی مجھے جہاں تک میں جانتی ہوں موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ تو آج اچھا ہوا ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب موجود ہیں، انہوں نے آج ہمیں یہ مطلب اس بارے میں بتایا، اور ایک نئی نالج، اور یہی ہوتا ہے کہ ہم روز نا نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا، اور آج ہم چاند رات کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس کے علاوہ ہم جتنا ہم نے رمضان میں جتنی بھی ہم نے قربانی سے مراد یہ ہوگا کہ جتنا بھی ہم نے پیشن رکھا اور جتنا بھی ہم نے اس کو اپنے اندر ایک تحمل رکھا، یا جس طرح جو قربانیاں جو اثار ہوا، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کروا دوں اپنے مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول بہت ہی موزی شخصیت مفتی خرم شہزاد فاروقی صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں محمد بلال سیالوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ آپ لوگوں کی وہ ڈیلی کی ایک یہ بھی پرسنالٹی بن گئے ہیں، آپ انہیں ڈیلی ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، نبیل قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے اپنے جس ٹاپک کے اوپر، تو میں اس سے پہلے چاہ رہی ہوں کہ میں تھوڑا سا ڈاکٹر عمیر کی طرف چلوں۔ پہلے میں ان کو پوچھوں کہ یہ اپنی چاند رات کیسے گزارتے ہیں، اور چاند رات پہ نا میرا خیال ہے کہ خیر عورتوں کی تو تیاریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مردوں کی بھی تیاری ہوتی ہیں، لیکن یہ بات کہاں تک سچ ہے، کیونکہ یہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ چاند رات پہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح اپنی چاند رات گزارتے ہیں، اور اس دفعہ کیا کریں گے، کیونکہ اس دفعہ تو ٹرانسمیشن ہوگی، ٹرانسمیشن سے نکلیں گے، دین اس کے بعد ان کے کیا پلانز ہوں گے۔ تو پہلے ڈاکٹر عمیر سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے خرم صاحب کی طرف۔ اچھا ڈاکٹر عمیر، مجھے یہ بتائیں جیسے چاند رات آ گئی ہے تو یہ بتائیں عید کی تیاری ہو گئی آپ کی، اور اپنی چاند رات کو اسپینڈ کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے پوچھا ہے کہ عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں۔ عید کی تیاریاں کیا کریں گے ہم، ایز یوزول وہ کہتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے جب ہم عید مناتے تھے، اب تو بس ہم عید گزارتے ہیں۔ ابھی تو بتا رہے تھے میں وائٹ سوٹ پہنتا ہوں، کہہ رہے ہیں میں عید گزارتی ہیں نا، وہ ہمیں نماز پڑھ کے آنا ہے اور آ کے سو جانا ہے، وہ روٹین نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ سو جاتے ہیں؟ جی جی۔ اچھا کتنے پرسنٹ مرد ہے جو ایسے کرتے ہیں، آتے ہیں عید کی نماز پڑھتے اور سو جاتے ہیں؟ جو مرد ہوتے ہیں سارے ایسے کرتے ہیں، وہ بیچارے تھکے ہوتے ہیں، آپ جیسی خواتین کو شاپنگ کروا کے تو تھکے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے جا کے سونا ہی ہوتا ہے، ان کو ایک دن چھٹی کا ملتا ہے، اس لیے وہ جا کے سو جاتے ہیں۔ اور رہی جہاں تک بات ہمارے ٹاپک کی ہے، جب لاسٹ ٹائم میں بیٹھا تھا تو مجھے ہمارے جو تھے معلم تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مزدور مزدوری کر کے جاتا ہے اور اپنی وہ کیا نام اجرت لیے بغیر چلا جائے، تو اگر آپ اس رات کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے تو آپ کی مثال اس مزدور جیسی ہی ہے جس نے کام تو کر لیا لیکن اپنی اجرت لے کے نہیں گیا، اپنی پے لے کے نہیں گیا۔ اور کہتے مختلف چیزیں ہیں نا، ہم لوگ ہر ٹائم جو بازاروں میں گزار دیتے ہیں، میں بھی انہیں میں انوالو ہوں۔ اور جہاں تک لاسٹ جو عیدیں سڈن ہوتی رہیں،
ایک تو ہمیں ہوتا تھا نکل روزہ ہوگا، اور سڈن ہمیں پتہ چل جاتا تھا عید ہے، اس میں پھر جو کچھ ہوتا تھا اسے گزارا کرتے تھے. ورنہ اگر کنفرم ہوتا تھا نا کہ جس طرح تقاص اٹھ گئے ہیں اور اب عید ہے کل، تو اس طرح اٹھ کے میں ہی بازاروں میں گھس جاتا تھا، شاپنگ کرنے چلا جاتا تھا، بھائی کو ساتھ لے لیا، کسی کو ساتھ لے لیا، شاپنگ کرنے چلے گئے، جو کہ اب جو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ٹوٹلی غلط ہے. ٹوٹلی غلط ہے کہ میں نا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے بعد آپ کی پے جو ہے یا آپ کی اجرت جو ہے وہ آپ کا حق بنتا ہے، تو آپ اس کو ہی چھوڑ دیں. تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، مفتی صاحب کی جانب مفتی صاحب چلتے ہیں. جی مفتی صاحب، جو سب سے پہلا کویسچن یہاں پہ ہوتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ، اس کا جو میننگ ہے، لفظی مفہوم کیا ہے اس کا، پہلے یہ تو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جی سب سے پہلے تو آپ احباب کا شکریہ، آپ کی کوہ نور کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. الحمدللہ آج ہم رمضان شریف کے اس لمحات کے اندر بہت ہی اہم موضوع کو جو ہے وہ ہمارا زیر موضوع ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر نیک لوگوں اور متقین اور پرہیز لوگوں کی نشانی بتائی کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں اللہ کے حضور سر بسجود گزرتی ہیں، اپنے جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے گزرتی ہیں، حالت رکوع میں گزرتی ہیں، حالت سجود و تسبیح میں گزرتی ہیں. لیلۃ الجائزہ یہ چاند رات کو کہا جاتا ہے. احادیث مبارک کے اندر اس چاند رات کا جو عربک نام ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. لیلہ کا معنی ہوتا ہے رات، اور جائزہ کا مطلب ہے انعام. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات، جیسے ابھی آپ نے کہا، یوں کہہ لیں مزدوری کی رات، اجرت ملنے کی رات، یا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر ثواب کی صورت میں پے ملنے کی رات ہے یہ رات. تو اکثر دیکھیں کہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو رمضان شریف کے حوالے سے کہا گیا کہ رمضان شریف کے اندر شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنات کو بھی جگڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو نیکی کا ایک ماحول ہوتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہر طرف جو ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. کئی سحر کی رونقیں ہیں، کئی افطار کی رونقیں ہیں، تو کہیں کوئی نیکی چل رہی ہے، کہیں کوئی نیکی چل رہی ہے. تو جو ہی چاند رات آتی ہے تو رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو وہ سرکش شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی اور حکمت ہے، نظام کائنات کو چلانا ہے. تو شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، سرکش جنات آزاد ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں کہ جب سرکش شیاطین جگڑ گئے تھے اور سرکش شیاطین بند تھے، نیکی کرنا آسان تھا، تو پھر بھی ہمارا نفس 11 مہینے برائیاں کر کے پھر بھی ہم رمضان کے اندر آپ دیکھیں کہ کئی بندے ایسے ملیں گے کہ جو پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، علمان الفید، پھر بھی وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. شیاطین تو بند ہو گئے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ 11 مہینے وہ گناہ کر کے ہماری عادت ثانیہ وہ گناہ بن جاتا ہے، ہمارے نفس کے اندر وہ آ جاتا ہے. ایک مہینہ بھی ہم لوگ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر معذرت کے ساتھ پھر ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. تو میں جو بات آخر میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب چور باہر پھر چور بند ہو تو مال کی حفاظت کرنا آسان ہے. کہ جب اعلان کر دیا جائے کہ اب چور کھل گئے ہیں، ڈاکو کھل گئے ہیں، اور اپنے آپ حفاظت کی، مال کی حفاظت کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں. تو یوں ہی ایک مثال ہے کہ چاند رات کو شیاطین آزاد ہو گئے ہیں. اب ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. تو ہم اس رات کو نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بجائے اور اس رات کو اپنے اعمال جو اپنے رمضان شریف کے اندر نماز تراویح کی صورت، نماز پنجگانہ باجماعت کی صورت، تہجد کی صورت، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت، درود و سلام اور تسبیحات کی صورت، جو ہم نے نیکیاں کمائی ہیں اور نیکیوں کے جو پھول چنے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان پھولوں کو سمیٹ کے رکھیں تاکہ ہم قیامت کے دن اور قبر کے اندر بھی اس کی خوشبو کو پا سکیں. نہ یہ کہ ہم چاند رات کو، اس رات کو جو مقدس اور بڑی بابرکت رات ہے، بازاروں کے اندر فضول کوئی وجہ بھی نہیں. آپ دیکھیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں نا، اگر اکثر جو مطلب ہم جیسے لوگ ہیں، اب جس طرح ہم ٹرانسفر کر کے جائیں گے، تو ہم نے تو عید کی تیاری کرنی ہے نا، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا. میں نے بھی آخر میں ذکر کیا تھا کہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، آج کل کے ینگسٹر جو ہیں، میں بالکل دیکھنے والوں کو کوہ نور کے اس پلیٹ فارم سے عرض کروں گا کہ اپنے ینگسٹر کو، نوجوانوں کو، کہ یہ رات تو عبادت کی رات ہے. ہاں
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے، کپڑے پہننے ہیں، یہ تو احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ نماز عید الفطر کری، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو نئے کپڑے پہنے، اگر نئے کپڑوں کی استطاعت نہیں ہے تو پرانے ہی ہوں لیکن دھلے ہوں، صاف ستھرے ہوں، پاکیزہ ہوں، آپ منزہ مصفہ اور مجلہ ہوں، اجلے ہوئے کپڑے پہنے ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ اسلام صفائی کا، طہارت کا حکم دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص کا دل کرتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں، اسلامی حدود و قیود میں رہتے ہوئے بازار میں جائیں، جائز ہے، بلکہ وہ نماز عید الفطر کی نیت کریں گے کہ میں کل عبادت کروں گا اور اس لیے میں کپڑے خرید رہا ہوں، تو وہ خریداری بھی عبادت بن جائے گی۔ تو اپنی خریداری کو عبادت بنائیں، اور بازاروں کے اندر جو ہے ویسے ہی فضول کوئی کام کے بغیر آپ جائیں گے تو بازاروں میں جانے سے ویسے بھی کہا گیا ہے کہ شیاطین کی اماجگاہ ہیں، بلکہ بازاروں میں جانے کی دعائیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ کبھی فرمایا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کبھی چوتھا کلمہ آپ پڑھیں اور جلدی جلدی اپنی ضرورت کو پورا کر کے واپس آ جائیں۔ تو جو ضرورت کے ساتھ جاتے ہیں وہ تو جائز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 5 راتوں کو زندہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا، اس کے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا۔ زندہ رکھا مطلب یہ کہ ان راتوں کے اندر عبادت کی، اللہ کو یاد کیا، تسبیح کے اندر، تحلیل کے اندر، تحمید کے اندر جو ہے وہ مشغول رہا۔ وہ 5 راتیں کون سی؟ ترویہ کی رات، 8 ذی الحج کی رات، عرفہ کی رات، اور اسی طریقے سے عید الفطر کی رات جو ہماری آج ڈسکس ہے، اسپیسیفک جو ہمارا موضوع ہے، چاند رات جے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی چاند رات ہے وہ بھی بڑی مقدس رات ہے، اور نصف شعبان کی رات۔ تو 5 راتوں کے متعلق اسپیسیفک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان راتوں کے اندر شب زندہ رہا، شب بیداری کی، اللہ کی عبادت کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا، اللہ پاک اس کے اوپر رحمت فرمائے گا اور اس کے اوپر اپنا فضل فرمائے گا۔ جی اچھا، مفتی صاحب یہاں پہ ایک ہے، ابھی کچھ دن پہلے لیلۃ القدر ہم اکثر جو سمجھتے ہیں 27ویں کی رات ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کون سی رات ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ الجائزہ میں کیا فرق ہے، اور دوسرا اس میں فضیلت زیادہ کس رات کی ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اصل میں اس میں مفسر قرآن شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر فارسی کے اندر لکھا، ہر شب قدر است گر تو قدر دانی، ہر رات ہی شب قدر ہے ہم اگر اس کی قدر جانیں، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ روزانہ اللہ کی رحمت تہجد کے وقت اپنی شان کے مطابق جو ہے بندے کے قریب ہو جاتی ہے اور آوازیں لگاتی ہے۔ کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، میں اس کی مشکلوں کو آسان کر دوں۔ لیکن رمضان شریف کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عروج پہ ہوتی ہیں، قرآن کی نصوص ہیں اور احادیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور لیلۃ القدر وہ رات ہے، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو قرآن مجید کے اندر سورہ قدر باقاعدہ اللہ رب العزت نے اتاری کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے شب قدر کے اندر قرآن کو اتارا ہے، قرآن جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات کے اندر اللہ کی رحمتوں کی فرشتے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح تک جو ہے وہ سلامتی کی رات ہے۔ تو بہرحال شب قدر جو ہے وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت فرماتا ہے، جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں رمضان شریف کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کے اندر اعتکاف کیا۔ یعنی اتنی فضیلت والی رات ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاش کے اندر پورا رمضان شریف آپ اعتکاف کیا اور معتکف رہے مسجد کے اندر، اور پھر فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر ہے، اور پھر مزید اس کے لیے آسانی فرما دی، فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اگر بندہ کوئی لیلۃ الجائزہ چاند رات کو عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ اسے شب قدر وہی ہو اور اسے وہی ثواب مل جائے۔ تو بہرحال ہوگی لیلۃ الجائزہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں 29ویں رات کو، اس طرح لیلۃ القدر کس طرح ہو سکتی ہے؟
جی شب قدر جو ہے وہ جو باقاعدہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا وہ تو 21 23 25 27 غالباً گمان 27 ہے. 27 کے حوالے سے اس لیے ہے کیونکہ سورہ قدر کے اندر جو الفاظ ہیں لیلۃ القدر اس کے اندر 9 حروف ہیں اور یہ لیلۃ القدر 3 مرتبہ ہے اور 9 کو 3 سے اگر ملٹیپلائی کیا جائے تو 27 بنتے ہیں. تو اس لیے بھی فقہاء کرام محدثین علماء نے 27 کی طرف رجوع کیا ہے. لیکن بہرحال وہ جو شب قدر جو قرآن مجید کے اندر ڈسکس کی گئی ہے جو احادیث کے اندر ڈسکس کی گئی ہے وہ لیلۃ الجائزہ تو نہیں ہے لیکن شب قدر کا اسے ثواب ملے گا. شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں میسر آئیں گی, اسے دعائیں قبول ہوں گی, دعائیں مستجاب ہوگی. تو بہرحال لیلۃ الجائزہ بھی بڑی ہی فضیلت والی رات ہے. اس رات کے اندر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں استطاعت کے مطابق عبادات کرنی چاہیے. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں شاپنگ کر کے آئے, آ کے انہوں نے کوئی نہ قیام کیا, کوئی نہ کوئی عبادات کی, اور بعض لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل اگنور کر دیتے ہیں اس رات کو. ان کے بارے میں کیا وعید ہے؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ کم سے کم آپ کو مطلب اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ نہ کریں, کم سے کم جو بھی پڑھ لیں. لیکن ہم اس کو ڈسکس کریں گے, یہ سوال ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے گا پروگرام ادائے رمضان. ویلکم بیک ناظرین, ہم آگے ہیں بریک سے واپس. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے یہ کل یا پرسوں کا یقینی ہو سکتا ہے, ان 2 دنوں کے علاوہ کے بعد کا ٹاپک تو نہیں ہے. لیکن اس پہ واپس چلیں گے, خرم صاحب سے جانیں گے. اس سے پہلے میں محمد بلال سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پروگرام میں کوئی نعت شامل کریں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں.
پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ گفتار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ گفتار سنتے ہیں۔ اور اس مقطع میں مظفر وارسی صاحب کیا خوب بیان فرماتے ہیں، سنیے۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، پکارو جتنی بار ہر بار وہ سنتے ہیں، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بھی بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ صرف اس رات کو اپنی شاپنگ کے یا اپنے وہ کہتے ہیں کہ اپنی سکونی کے لیے بے نظر کر دیتے ہیں، اس کو نہیں کہتے ہیں کہ رات کو پا لیا جس طرح کہ یا رات پہ قیام کر لیا، نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا وعید ہے؟ جی یہ وہ مبارک رات ہے کہ رمضان شریف کی ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پورا رمضان شریف جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے، چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کو اتنی پوری اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پورے رمضان کے مطابق جتنے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے، فقط چاند رات کو اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی مبارک و مسعود رات ہے۔ اور اس کے اوپر میں ایک حکایت عرض کروں گا کہ ایک درویش بازار کے ہجوم کے اندر، لوگ اپنے اپنے کاروبار کے اندر مست تھے، تو درویش بیٹھا کچھ باتیں کر رہا تھا، تو وہاں ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ درویش کچھ باتیں کر رہا ہے تو پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو درویش نے کہا کہ میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ کچھ دن گزرے تو وہ اسی بادشاہ کو وہ درویش ایک قبرستان کے اندر ملا کہ وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا اور پھر وہ کچھ گفتگو کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر پوچھا کہ بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ درویش نے کہا کام وہی ہے کہ اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب بازار میں تھا اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا تھا، اس وقت رب مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اتنی متبرک رات ہے۔ تو آج قبرستان میں ہوں تو آج بندے مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا کیونکہ قبر کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو اس سے میں اپنے کوہ نور کے پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ الجائزہ بڑی مقدس رات ہے، کیونکہ بالخصوص میری نوجوان نسل جو ہے
جو صرف انجوائے کے لیے بازاروں میں اور مخلوط ہجوم میں چلی جاتی ہے، تو جس میں بد نگاہی ہوتی ہے، اور بد نگاہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی نیکیاں اور وہ جو تقوی اور طہارت حاصل ہوئی ہوتی ہے وہ ساری زائل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ رمضان کے روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ خود اللہ کریم جل وعلا نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اگر ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھے، عبادات کی، لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اندر وہ تقوی نہیں آیا، ہمارے اندر وہ پرہیزگاری نہیں آئی، یعنی رمضان کے اندر ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، یار میرا روزہ ہے، ہم نے رمضان کے اندر کب ماپنا چھوڑ دیا، یار رمضان شریف ہے اللہ کیا کرے گا، تو رمضان شریف کے اندر امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، رمضان شریف کے اندر بد نگاہی نہیں کرتے، رمضان شریف کے اندر ہم شراب نوشی سے بچ گئے، جوبے سے بچ گئے، بری مجلس سے بچ گئے، لیکن جو ہی رمضان گزرا تو وہ دوبارہ اگر کام شروع ہو گئے تو سمجھ لیجئے ہم نے فرض تو ادا کر دیا ہے، لیکن جو اسپرٹ تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی تھی، ہم نے اس کو نہیں پایا، کیونکہ اللہ کی منشا اور مرضی یہ تھی لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اور میں یہاں پہ ایک حکایت جو امام عبد الرحمن رضوۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سنار جو ہے وہ سونے کا جیولرز کا کام کرتا تھا، ان کے گھر پرانے دور کے اندر سکہ ہوتے تھے، پانی بھرنے والے لوگوں کے گھروں کے اندر پانی دے کے جایا کرتے تھے، تو اس سنار کے گھر عرصہ دراز سے ایک آدمی جب وہ پانی دے کے جاتا تھا اور بڑی جو ہے نگاہ کی حفاظت کرتا تھا، ایمانداری کے ساتھ پانی دیتا اور چلا جاتا۔ ایک دن وہ آیا اور اس سنار کے گھر اس نے پانی دیا، لیکن سنار کی اہلیہ کے ہاتھ کو اس نے شہوت کے ساتھ اور تھوڑی سی بری نیت کے ساتھ پکڑ لیا اور پھر اس نے چھوڑ دیا۔ جب اس کا خاوند سنار گھر آیا تو اس کی اہلیہ نے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا کہ آج تو نے کاروبار کے اندر کیا کیا ہے؟ جب بار بار اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں عرصہ دراز سے کام کرتا ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، میں ان کے ساتھ ایسی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہوں، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، لیکن آج جب میں ایک خاتون کو وہ جیولری یا کوئی چیز پہنا رہا تھا تو میری نیت کے اندر تھوڑا سا فطور آیا، تو شہوت کے ساتھ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، تو اس کی بیوی نے کہا بس رک جاؤ، جو کام تو نے ادھر کیا تھا اس کا بدلہ اللہ نے تیرے گھر اتار دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میں حدیث پاک عرض کر دوں، من ضحک و ضحک، جو کسی پہ ہنسے گا اس پہ ہنسا جائے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس لیے چاند رات کو بالخصوص میں اپنے ینگسٹر کو کہوں گا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آپ بازار میں صرف انجوائے کے لیے، بد نگاہی کے لیے، اس قسم کے معاملات کے لیے جائیں گے تو یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا اٹل فیصلہ ہے، یہ مکافات عمل ہے، جو آپ کسی کے ساتھ کریں گے وہ آپ کو ریٹرن ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح چاند رات میں جاتے ہیں، اکثر جو خواتین ہی ہوتی ہیں وہی پہل کر رہی ہوتی ہیں، اب وہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ جی قرآن مجید کی اگر آیات کے اندر سورہ نور کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے جہاں پہ مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وہاں پہ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اوڑھنی اوڑھ کے رکھیں، باحجاب رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھی، امہات المومنین میں سے، اور ایک نبینہ صحابی آتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو اندر جانے کا حکم دیتے ہیں، پردے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو نبینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نبینہ ہے، تم تو نبینہ نہیں ہونا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہیں نیچی رکھیں، وہاں خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح رکھیں۔ آج کل تو برقع بھی جو پہنا جاتا ہے وہ اس طرح، اس میں زیادہ اٹریکشن آتی ہے، اصل مقصد ہے حجاب کا اور پردے کا۔ تو اپنے آپ کو ایسے رکھنا چاہیے کہ جیسے سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آج صرف یہ ساری چیزیں، یہ معاملات اور خرافات اس لیے ہو رہے ہیں، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور بالخصوص اہل بیت اور بالخصوص ہم نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی اور قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کی بیٹیاں، عفت مآب حوا کی بیٹیاں جو ہیں، آج ہی سیدہ مخدومہ کائنات کی سیرت کو اپنائیں تو ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کی سیرت تو ہے زندگی، تو زندگی آپ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا خیال کر رہی ہیں، بڑی پریشان ہیں۔ تو خادمہ نے پوچھا، غالباً حضرت اسماء بنت امیس تھی، کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہ پریشان اس لیے ہوں، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی اس طرح لے کے جایا جائے جو بہت ہی با حجاب ہو، جو بہت ہی با پردہ ہو۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے حبشہ کے اندر اس طرح دیکھا کہ جب عورت کو دفناتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ایک چھت بناتے ہیں کھجور کی چھال کے ساتھ،
تو آپ نے کہا یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے. تو یوں پھر حضرت سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ آپ کی تدفین مبارک کی گئی. اور آپ کی ہستی تو وہ ہستی ہے کہ جب اہل معاشر نفسا نفسی کر رہے ہوں گے, اپنی اپنی پڑی ہوگی, اس وقت بھی اللہ فرمائے گا اپنی نظروں کو اے اہل معاشر جھکا لو, اس لیے کہ سیدہ کائنات جو ہے وہ کئی ہزار حوروں اور کنیزوں کے لشکر کے ساتھ جو ہے یہاں سے گزرنے والی ہیں. تو اگر آج بھی سیدہ کائنات کے پردے کو اور ان کی مبارک زندگی کو میری بائیں بہنیں بیٹیاں اپنے لیے جو ہے وہ سبق بنائیں, مشعل راہ بنائیں, تو انشاءاللہ العزیز یہ معاملات نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے خرم صاحب بیان کر رہے تھے اور بڑی پیاری بات کی انہوں نے. بے شک پاک بی بی نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا, اور بڑے ہی کم لوگ جو تھے ان کے جنازے میں شامل بھی ہوئے تھے. خصوصاً بی بی کے فرمان بھی تھے کہ بڑے ہی کم لوگوں کو یہاں پہ مدعو کیا جائے. تو بڑا پیارا بیان کر رہے تھے. اب میرا خیال ہے ہم چلتے ہیں نبیل قادری کی طرف, ہم ان سے نعت سنیں گے, اس کے بعد واپس اپنی گفتگو پہ آئیں گے. تجھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوں دیاں ویکھی, تو منگ حسنین دا صدقہ, تو منگ حسنین دا صدقہ, عطاواں ہوں دیاں ویکھی, تو منگ حسنین دا صدقہ, عطاواں ہوں دیاں ویکھی. حیا کر ایس دھرتی تے نبی دی آل دا ہر دم, حیا حیا کر ایس دھرتی تے نبی دی آل دا ہر دم, قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں ہوں دیاں ویکھی, تو منگ حسنین دا صدقہ, عطاواں ہوں دیاں ویکھی. جڑے ایتھے نہیں کر دے ادب زہرا تے حیدر دا, جڑے ایتھے نہیں کر دے ادب زہرا تے حیدر دا, تو ایتھے اوتھے اونا نو سزاواں ہوں دیاں ویکھی, تو منگ حسنین دا صدقہ, عطاواں ہوں دیاں ویکھی. بٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کسے, بٹھا بٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کسے, تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوں دیاں ویکھی,
تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطاوا ہو دیاں ویکھی ماشاءاللہ خوبصورت بہت بہترین تو مانگا حسنین دا صدقہ تے عطاواں ہوندیاں ویکھی واقعی بہت خوبصورت ہے اور یہ واقعی ایک سچائی بھی ہے اور جس کو آج کل اکثر لوگ جھٹلا رہے ہیں لیکن اس سچائی کو جب تو ہم مانیں گے نہیں تو ہم ہماری بخشش بھی نہیں ہوگی ہم مطلب مسلمان کہلانے قابل نہیں ہے جی مفتی صاحب جو صحابہ اکرام تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہل بیت وہ کس طرح اس رات کو پہ عبادت کرتے تھے یا اس رات کس طرح وہ گزارتے تھے؟ جی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس زندگیوں کو اگر آپ مطالعہ کریں اور اہل بیت کی مبارک زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے رمضان اور غیر رمضان تو یکساں تھے. بالکل. یہ تو ہمیں اس لیے زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم رمضان شریف کے اندر جو عبادت کرتے ہیں وہ رمضان شریف کے علاوہ نہیں کرتے، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رمضان کے علاوہ بھی معمولات ایسے تھے کہ وہ ساری رات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے، ان کی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں خم رہتی تھی، تلاوت قرآن کرتے تھے، اور رمضان کے اندر تو اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. بقایا میں اس پلیٹ فارم سے اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ وہ نوافل پڑھیں شکرانے کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ صحت کے ساتھ سلامتی ایمان کے ساتھ انہیں رمضان شریف کے اندر عبادت کرنا جو ہے وہ ہمیں توفیق دی ہے، شکر ادا کریں. کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک پتھر سے گزر ہوا، اسے پانی رس رہا تھا تو پوچھا کہ کیوں پانی رس رہا ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ کے خوف خشیت کی وجہ سے اور عذاب کی وجہ سے، کیونکہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام نے دعا کی اللہ پاک اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہ بنانا. تو کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے تو پھر پانی رس رہا تھا. تو اب پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اب اس لیے رو رہا ہوں شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رمضان کے اندر عبادات کی، اور آئندہ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح رمضان کے اندر ہم محو عبادت رہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح ہم محو عبادت رہیں. اچھا اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا کویسچن میرا لازمی میرا خیال ہے ہم کویسچن کی طرف بعد میں چلیں گے، اس سے پہلے ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے کویسچن کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہے گا پروگرام ادائے رمضان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ نعت سن رہے تھے اور ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے مفتی صاحب سے، تو وہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا تو ہم بات نہیں کر سکے، تو مفتی صاحب جان جاتے ہیں. مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں کویسچن کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ہو سکا. تو کویسچن یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر تو فجر کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، پورا رمضان آتا ہے، وہ لوگ بھی نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہوتی کبھی، وہ لوگ بھی آتے ہیں. جیسے ہی چاند رات نظر آتی ہے اس کے بعد مسجد میں ویرانی چھا جاتی ہے، کوئی بندہ آتا نہیں ہے، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہوگی؟ جی گستاخی کے اندر تو گستاخی کس کی، اس کے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کی حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. احادیث بڑی پڑی ہیں، 2-3 احادیث میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ فرق ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرآن مجید کے اندر بار نماز کا حکم جو ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. میرا ویسے یہ ذاتی طور پہ یہ تجربہ، یہ خیال ہے کہ جو خلوص نیت کے ساتھ پورا رمضان شریف باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جو ہے رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دیتا ہے، اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے. کیونکہ رمضان ہے ہی پریکٹس ہے، تاکہ ہم پریکٹس کریں کہ بھوکا رہ کے ہمیں احساس ہو کہ جو
جان بوجھ کے، ایک تو ہم جان بوجھ کے بھوکا رہتے ہیں رمضان میں، عبادت کے لیے اللہ کا حکم ہے، لیکن کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے بھوکا رہتے ہیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جو مجبوری کی وجہ سے بھوکا رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، پینا کے نہیں، انہیں بھوک کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہو۔ تو یہ بھی ایک پریکٹس ہے رمضان کی روزہ کھانے کی، لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ تو یقیناً نماز رمضان کے علاوہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر رمضان سے بھی عبادت کر لی اور پھر رمضان کے بعد مسجد کی طرف گئے ہی نہیں، مصلی کے وہ دیکھا ہی نہیں، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جو وہ دور کرنے والی بات ہے، اور اس کی رحمت سے اعراض کرنے والی بات ہے، اور جو اس کے ذکر سے، اس کی رحمت سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو میرے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے، میں دنیا وسیع ہونے کے باوجود اس کے لیے جامع زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ اس لیے آپ نے بہت سارے افراد کو دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی بھی بڑی وسعت دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بے اطمینان ہے، بے سکون ہے، پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، یا جابس کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے منہ موڑ لیا ہے، حکم عدولی کی ہے۔ تو رمضان کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اب تقوی کی کتنی بڑی برکت ہے، اس کے اوپر میں آپ کو امام عبد الرحمن رضوۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک نصرانی تھا، عیسائی کرسچن تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکاشفہ کی دولت عطا کی تھی، یعنی کشف تھا، جو بھی اس کے پاس آتا وہ بتا دیتا کہ تمہارے پاس یہ ہے، تمہارے پاس یہ ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بھی جو ہے وہ تذبذب کا اور وسوسوں کا شکار ہو رہے تھے، اور اس کی طرف ان کا کھنچاؤ ہو رہا تھا، اس طرف جا رہے تھے۔ تو ایک مسلمان نیک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو کشف ہے، اور لوگ اس کی کشف کو دیکھ کے لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور کئی دین اسلام سے منحرف نہ ہو جائیں۔ تو اس مسلمان نے اپنے پاس جو ہے وہ اپنی جیب کے اندر یا اپنی بغل کے اندر چھری اور خنجر چھپایا، اور اس کے پاس چلا گیا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس کے دربان سے کہا کہ اندر میں آنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ تو اس کے دربان نے، چوکیدار نے، اس کے سیکیورٹی گارڈ جو تھا، اس کو اندر جا کے بتایا کہ فلاں بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو وہ اندر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کو کشف کی، مکاشفہ کی ایک دولت اور ایک ملکہ حاصل تھا، اس نے کہا اندر آنے والے کو کہو کہ بغل سے اپنا وہ خنجر پھینک دے، وہ اپنی چھری وہ پھینک دے اور اندر آ جائے۔ تو بڑا حیران ہوا، واقعی اس نے پھینک دیا، اور جا کے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میرے پاس یہ خنجر ہے؟ اس نے کہا کہ سچ بتاؤں، یہ جو کشف کی اور مکاشفے کی ملکہ اور دولت مجھے حاصل ہوئی ہے، کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے؟ مسلمان نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا تقوی کی وجہ سے، میں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے میں ان سے رک گیا ہوں، ان سے باز آ گیا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ ملکہ دیا ہے۔ تو اس نے یہ بات جب سنی تو مسلمان نے اس کو تبلیغ کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو نکلے بات وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ وہ زبان بھی کوئی عام زبان نہیں تھی، اللہ کے درویش تھے، ولی تھے، جس کی وجہ سے وہ جس کو مکاشفے کی دولت حاصل تھی، وہ عیسائی و نصرانی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس مسلمان نے کہا کہ ابھی تو کرسچن ہے، تو نے تقوی اختیار کیا تو اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے، تو جب تم اسلام قبول کر لو گے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے تو پھر تمہارا کیا مقام ہوگا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے نوجوانوں کو، اور لیلۃ الجائزہ کے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے، کہ جب ایک کرسچن، ایک نصرانی، غیر مسلم تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ اسے مقام عطا کر دیتا ہے اور اسلام کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ تو جب مسلمان تقوی اختیار کرے گا، جب مسلمان پرہیزگاری اختیار کرے گا، تو اللہ اسے کتنے مقام عطا فرمائے گا۔ یہ بتائیں کہ مطلب جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ ایٹ لیسٹ جیسے لوگ، اب یہ دیکھیں جو اگر ہم حقیقت کی بات کریں نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر انسان کی ہم لوگ سائیکی سمجھتے ہیں، کوئی بھی کیوں نہ، ہم میں سے بھی کوئی موجود نہ، تو بڑا مشکل ہوگا اگر ہم لوگ سمجھے کہ اب ہم چاند رات پہ بھی لوگ سمجھے لوگ ہم عبادت کریں، ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہی کہ آپ یہ بتائیں کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم انسان کتنا نفل پڑھ لے یا کیا پڑھ لے کہ یہ ہو کہ یار اتنا آپ لازمی پڑھیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ بات کون سی ہے؟ دیکھیں جی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی
اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سوئے بھی رہے تو پوری رات اللہ اپنے ذمہ کرم سے، اپنی فضل سے، اپنی بڑے خزانوں سے، رحمت وسیع جو ہے اللہ اپنی رحمت سے اسے پھر بھی جو ہے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی اس نے کچھ پڑھا بھی نہیں فرائض کے علاوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور اس کے اوپر مستعد یہ وہ کچھ نہ کچھ کر لے۔ اب کثیر تعداد تو اس کی تو کوئی حد نہیں، 1000 نوافل پڑھے، 100 نوافل پڑھے، لیکن مادہ پرستی کا دور ہے، نفسہ نفسی کا دور ہے، فیملیز کو بھی ٹائم دینا ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ بھی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نہیں متعین کیے ہیں، کیونکہ اپنے فرائض کے لیے باہر نکلنا۔ ایک صحابی رسول جو ہیں وہ شخص جو ہیں ہاتھ میں کچھ انہوں نے مزدوری کے سامان پکڑے ہوئے تھے، جا رہے تھے، تو صحابہ نے دیکھا، پوچھا، کہا کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتا، یہ جہاد کے لیے نکلتا؟ تو حضور نے اس سے پوچھا، جو مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، پوچھا کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر کچھ فرائض ہیں، میں کماؤں گا، حلال رزق کماؤں گا، اس سے میں اپنے بیوی بچوں کے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا تم ایسے ہی ہو کہ جیسے تم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہو۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ جو کاسب ہے، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر پڑھا حضور نے اس مزدور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تو اپنے جائز ذرائع سے جو ہے وہ آمدنی حاصل کرنا اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ٹائم دینا، یعنی چاند رات کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے جائز طریقے سے اسلام کی حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپ ٹائم سپینڈ کریں۔ یاد رکھیے کہ اسلام تنگ نظر نہیں ہے، اسلام کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ کھائے پیے، آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ تو یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو یا اس کے رزق کے اندر برکت ہو، تو وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے اہل و عیال اور اپنے بہن بھائیوں کے اوپر اب خرچ کرے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے مال کے اندر بھی برکت دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کے اندر بھی برکت دے گا۔ اور آخر میں یہ بات کروں، کم سے کم پھر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، آپ چند رکوع، چند آیات تلاوت کر لیں، آپ کم سے کم جو ہے آپ دو کر کے آپ جو ہے وہ 6 رکعات کم سے کم، یعنی 3 آ جائے گا، اور 3 عربی کے اندر جمع پہ دلالت کرتا ہے تو کثرت ہو جائے گی، کم سے کم 2 کر کے آپ 6 رکعات جو ہے وہ نوافل پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کی کوئی ضرورت جائز ہے جس کے لیے آپ کو بازار جانا ضروری ہے تو کوئی حرج نہیں، چلے جائیں اور فوراً اپنی ضرورت کو پورا کر کے آئیں، اور اپنے گھر کے اندر آرام کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور صبح اٹھ کے پھر نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب نے بیان کیا، اور بالکل ٹھیک بات انہوں نے کہی کہ ایٹ لیسٹ ہم اتنا کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ خیر، ہمیں جوائن کیا ہے محمد حمزہ علی قادری نے، اور ہم ان سے ابھی نعت سنیں گے، اس کے بعد واپس اپنے کویشچن آنسرز پہ جائیں گے۔ جی حمزہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ اور تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، ترستا
ہے یہ دل میرا تڑپتی ہیں میری آنکھیں بھلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ نہیں ہے عمل سنانے کے قابل نہیں ہے منہ میرا منہ لگانے کے قابل لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو نہیں ہوتا منہ لگانے کے قابل ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ اور خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرح بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ ہماری طرح بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت بہت خوبصورت اچھا مفتی صاحب ایک اور جو چیز اکثر اب دیکھنے میں آئی ہے کہ ماڈرن دور ہے جدید دور ہے تو یہاں پہ اکثر خواتین ہوتی ہیں جو مطلب جاتی ہیں پارلرز جاتی ہیں وہاں پہ میل سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوتی ہیں یا ان سے مہندی لگوا رہی ہوتی ہیں یا کوئی ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں ان سے کروا رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی اس حوالے سے تو اسلام کی واشگاف اور صریح اور واضح جو ہیں وہ حکم اور احکامات ہیں کہ مرد کا غیر محرم کو جو ہے وہ ہاتھ لگانا اور یہ بالکل اسلام میں اس کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے سوائے چند ایک صورتوں کے وہ جو کہ آپ گائنیکس کی پرابلم آپ لگا سکتے ہیں جہاں پہ ضرورت پڑ گئی یا آپریٹ کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی جہاں پہ بہت اشد ضرورت ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تو یہ تو بالکل اسلام کی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک غیر محرم کے پاس جائے اور اس سے جو ہے وہ اپنے سارے یہ معاملات کروائے تو جو جائز حدود و حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے خواتین کے حوالے سے جو معاملات کریں تو اس کی جو حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اس کی تو اسلام اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ آج مروجہ جو نظام ہے اس کے حوالے سے واضح احکامات ہیں یہ جائز نہیں ہیں اور دوسرا میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ لیلۃ الجائزہ دوبارہ آپ اسی ٹاپک پہ آتے ہیں کہ چاند رات کو ہم دیکھا ہے کہ چاند رات کے نام پہ چلو کوئی بات نہیں جی آج چاند رات ہے آپ نے دیکھا لوگ یوں کہتے ہیں کوئی بات نہیں چاند رات ہے تو چاند رات کی آڑ میں شراب نوشی کی محفلیں اٹینڈ کرنا چاند رات کے نام پہ رقص و سرود کی محفلیں سجانا چاند رات کے نام کے اوپر جو ہے واہیات کام کرنا اور مختلف قسم کے جو نشے آ چکے ہیں آئس ہے یا دیگر بہت سارے نشے آ چکے ہیں تو اس قسم کے نشوں کے اندر جو ہے محفلوں کے اندر جانا اور یہ کہنا جی یہ چاند رات ہے کوئی بات نہیں جی تو یہ ایسے ہی ہے کہ جو آپ نے چند پھول نیکیوں کے آپ نے جمع کیے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے اگر اس قسم کے معاملات کے اندر بندہ جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو تو وہ یوں سمجھ لے کہ جو چند نیکیاں پھول جمع کیے تھے اسے کانٹوں میں تبدیل کر لیتا ہے تو بجائے فائدے کے اللہ کے غضب کو آواز دینے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بعض مرتبہ جب جہاد سے واپس پلٹتے تلوار سے جہاد کر کے آتے تو جب واپس پلٹتے تو آپ فرماتے رجعنا من الجہاد اصغر الی الجہاد الاکبر، اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میدان جہاد میں گئے ہیں تلوار سے جہاد کیا ہے وہ چھوٹا جہاد
اور جہاد اکبر کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ اس لیے کہ ہم جب ظاہری دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں وہ تو سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن جو ہمارا نفس ہے اور جو شیطان ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے ساتھ جو دشمن نظر نہیں آتا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے نفس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑائی کرنا اور اس کا جواب دینا اور تقوی اختیار کرنا، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اچھا، ابھی ایک بات ہو رہی تھی، یہ ایک میرا کویسچن ہے، ایریلیونٹ ہے، ٹاپک سیٹ کیا ہے کیونکہ بات اب کریں تبلیغ کے حوالے سے، کوئی بات درمیان میں آپ کی چل رہی تھی تو میرا یہاں پہ کویسچن بنتا ذہن میں آ رہا تھا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لوگ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، تبلیغ فرض کس پہ ہے؟ نمبر ایک، آپ گھر کی ضروریات پوری کر ہی نہیں سکتے، آپ اپنے گھر میں پراپر ٹائم دے ہی نہیں رہے، ماں باپ کو وہ ٹائم وہ سپینڈ نہیں کر رہے ان کے ساتھ جو ان کا حق ہے، بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے جو ان کا حق ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں چھوڑنے کے بعد تبلیغ پہ جائیں، کیا یہ بہتر عمل ہے؟ جی، تبلیغ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، یعنی لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے اور برائی سے بچائے۔ لیکن اس کا بھی جو ہے وہ حدود و قیود ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہم منہ اٹھا کے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے بوڑھے والدین ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھے والدین ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کے اندر تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے بڑی ہمیں اور اس سے کیا سبق ملے گا کہ اگر آپ بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور آپ تبلیغ پہ نکل جائیں تو اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی آپ حقوق دیکھیں نا، اسلام کہتا ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج فرض ہے، لیکن اس کے لیے بھی فرمایا کہ زاد راہ۔ اب زاد راہ کیا ہے؟ زاد راہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں اور اپنے کھانے پینے کے اور سارے ٹریول کے انتظامات کر کے چلے جائیں تو یہ زاد راہ ہے، نہیں۔ زاد راہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے پیچھے جن کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھی، آپ کی بیوی تھی، آپ کے بچے تھے، آپ کے بوڑھے والدین تھے، جو آپ کی ذمہ داری تھے، آپ ان کے بھی جو ہے وہ تمام اخراجات پورے کر کے جائیں اور انہیں وہ تمام تر سہولیات جو آپ کے پیچھے ضرورت پڑنی ہے اس کا جو ہے مہیا کر کے جائیں اور پھر سارے معاملات کو طے کر کے پھر آپ جائیں تو یہ زاد راہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ ہم اپنے اگر بیوی بچوں کی حقوق ادا نہیں کرتے، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتے اور تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ تبلیغ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تو سن لیا کہ تبلیغ کرنے کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے یک من علم را دا من عقل باید، ایک من علم کو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ تو یہ علم تو آگے آپ کو کہ تبلیغ کرنی چاہیے، بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ علم و حکمت بھی چاہیے، دانائی بھی چاہیے۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے آپ انہیں کس کے بھروسے کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ توکل ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا کہ میری ذات پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، تقوی اختیار کرو، لیکن توکل اسباب کے منافی نہیں ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ زاد راہ نہ رکھوں اور ایسے ہی نکل پڑوں اور کو اللہ کی ذات پہ میں توکل کرتا ہوں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل اسباب کے منافی نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ اسباب جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں، پھر اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں کہ یا اللہ میں نے توکل جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اب تو اس کے اوپر جو ہے خیر و برکت عطا فرما۔ یعنی اپنی جو بیسک وہ آپ کی جو ضروریات ہیں گھر والوں کی وہ پوری کر کے پھر آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ تبلیغ کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ تبلیغ کے لیے آپ کو دوسرے شہر، یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، تبلیغ کا شوق بھی ہے اور یہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا اسلام تو ہر بندے کے لیے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ نمونہ دے رہا ہے۔ تو آپ اگر دوسرے شہر نہیں جا سکتے، دوسرے محلے نہیں جا سکتے تو تبلیغ کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس خاص ساز و سامان ہو اور آپ اسے اٹھا کے آپ جائیں تو یہی تبلیغ ہے۔ اپنے بیوی بچوں گھر بار کو کاروبار کو چھوڑ کے کاروبار کو تباہ کر کے جائیں تو یہی تبلیغ ہے۔ تبلیغ تو یہ بھی ہے کہ آپ جہاں پہ جابس کر رہے ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ کی قرب و جوار میں جو دوست و احباب ہیں، آپ کے کاروباری جو ریلیشن ہیں، آپ ان کو تبلیغ کر دیں، یہ بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنے گھر سے نماز کے لیے جا رہے ہیں تو دوران سفر جو تھوڑا سا سفر بھی آپ نے طے کیا، مسجد میں گئے ہیں، ان کو آپ تبلیغ کر لیں۔ آپ مسجد میں جا کے آپ کو نمازی مل جائیں گے ایسے جن کو نماز کے کوئی مسائل نہیں آتے، اگر آپ کو آتے تو ان کو بتا دیں۔
تو یہ جذبہ تبلیغ وہاں پہ بھی جو ادا ہو سکتا ہے. تو تبلیغ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسپیسیفک ہم کسی خاص ملک کسی شہر میں جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں, کاروبار تباہ کر دیں تو پھر ہی وہ تبلیغ کہلائے گی. ہاں اللہ نے جسے سورسز دیے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھتا ہے, ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, کاروبار بھی چل رہے ہیں, تو دوسرے شہر دوسرے ملک جا رہا ہے, تو پھر تو یہ سونے پہ سہاگا ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اغنیاء صدقہ کیا کرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اغنیاء صدقہ کرتے ثواب لے لیتے ہیں, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, مال نہیں ہے, ہم تو اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا تم یہ تسبیح پڑھو تمہیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو بات حدیث کو میں مکمل کرتا ہوں, تمہیں بھی ثواب ملے گا. تو جب یہ بات سن لی اغنیاء نے جن کے پاس مال تھا کہ تسبیح کرے تو تب بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, تو انہوں نے بھی تسبیح کرنا شروع کر دی. صحابہ پھر آگے جو فقراء تھے, یا رسول اللہ اغنیاء نے تو تسبیح بھی پڑھنا شروع کر دی ہے, اب انہیں مال صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور تسبیح کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے نا کہ وہ مال بھی خیرات کر رہے ہیں اور تسبیح بھی کر رہے ہیں, دونوں کا ثواب کر رہے ہیں. اس کو دیکھیں آپ, تو اللہ نے اگر کسی کو ایسے اسباب عطا کیے ہیں کہ وہ اپنے تمام حقوق ادا کر کے تبلیغ دوسرے شہر دوسرے ملک جا سکتا ہے تو بالکل جانا چاہیے. لیکن اگر ایسے اسباب نہیں ہیں اور اس کے بیوی بچے پریشان ہوں گے, ان کے والدین پریشان ہوں گے, تو پھر ایسی تبلیغ کی چاہیے کہ اپنے محلے میں رہ کے گھر میں رہ کے تبلیغ کریں. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے. تو جی ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. یہ بریک وہی ہے جو اب آپ سے افطار کے بعد ملاقات ہوگی, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی محمد بلال سے کہ وہ ہمیں کوئی کلام سنائیں اور پھر ہم جائیں گے بریک پہ. آپ تب تک دیکھتے رہیے گا پروگرام ادائے رمضان. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, مجھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی. یوزلی ہماری بریک لمبی ہوتی ہے، ہم کراچی اور لاہور اس کے مضافات میں افطار کروا کے واپس آتے ہیں. تو ابھی ہم افطار کروا کے واپس آ چکے ہیں. باقاعدہ خود جاتے ہیں وہاں پہ، کراچی جاتے ہیں، وہاں افطاری دیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ڈاکٹر میں یہ کون سی فلائٹ سے جا رہے ہیں ویسے آج کل؟ کہ ہیلی کاپٹر ہے پرسنل؟ کیا پرسنل ہیلی کاپٹر ہے؟ جی جی، 1 گھنٹے کے اندر آنا جانا؟ ہاں جی ہاں جی. نہیں، میں یہاں سے اذان دے دیتا ہوں، آن لائن وہاں پہنچ جاتی ہے. صحیح ہے. تو افطار میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب مولانا اقبال قادری صاحب نے. السلام علیکم جی مولانا صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں نعت خوان محمد سفیان رمضان قادری. السلام علیکم جی. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں محمد علی ذیشان صاحب. جی السلام علیکم. تو ان سے ہم نعت بھی سنیں گے، اور اس سے پہلے ذرا دعائی کلاس لیتے ہیں. اسے پوچھتے ہیں کہ آپ عید پہ کیا کریں گے، عید کی تیاریاں کیسے کریں گے؟ اچھا، مجھے لگتا ہے جو میں بتاؤں گی شاید آپ لوگ یقین ہی نہ کریں. میں عید پہ کچھ نہیں کرتی ہوں. میں کپڑے میرے پاس پڑے ہوتے ہیں، میں بس کچھ بھی صبح پہن لیا، اگر تو کہیں ہو کوئی کسی نے گھر میں آنا ہو. ادروائز اب یہ جو اتنا تیار ہو تو لیا پورا مہینہ، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ اچھے سے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے لائک پہن کے. میرے لیے مسٹ نہیں ہوتا کہ میں کوئی نیا جوڑا ہی نکال کے پہنوں. عید کی نماز پڑھنے جاتی ہیں؟ میں ڈاکٹر، میرا نہیں خیال کہ عورتیں عید کی نماز پڑھنے جاتی ہوں. میں نہیں جاتی، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جاتی. ہاں میں نہیں جاتی. تو بس یہی ہوتی ہے، عید صبح اٹھے اور 1 گھنٹے بعد پھر سو گئے. سارا دن سو کے گزار دیتی ہوں. میری عید مطلب یوزلی اسی طرح گزرتی ہے ہمیشہ. یعنی کہ کوئی آپ کی وہ کہتے ہیں میری کوئی ایکٹیویٹی میری نہیں ہوتی ہے. بورنگ لوگ ہیں تو بورنگ عید ہی گزاریں گے، اس سے بہتر. تو اب چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف. مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں عید پہ ایسے کیا کام کرنے چاہیے جو ایک تو سنت بھی ہوں اور ایک جو روزمرہ کی روٹین سے ہٹ کے ہوں. ایک تو ہے نا کہ ہم اٹھتے ہیں، نماز پڑھی، چلے گئے اور آگے سو گئے. اس روٹین سے ہٹ کے ہم کیا ایسے کام کریں جو ہمارے لیے باعث برکت بھی ہوں؟ جی مولانا صاحب، ہمیں جو عید کا دن ہے کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، اور آپ کو ایک مہینہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں رمضان کی شکل میں، اپنی ایک جسم کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک خوشی کا دن ملتا ہے. ہمیں اس خوشی کے دن کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، یہ بتائیے ذرا. ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. عید کے دن جو ہے سب سے پہلے کام تو نماز تہجد ادا کی جائے، فجر، پھر جو ہے نماز عید الفطر کی تیاری کی جائے. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کے جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھا کے جایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں پورا مہینہ روٹین ہوتی ہے اس ٹائم میں کچھ نہ کھانا عید کے ٹائم میں. تو اس لیے آقا علیہ السلام کا معمول تھا کھجورے وغیرہ کھا کے اس طرح کی کچھ، یعنی کچھ میٹھا کھا کے تناول فرما کے جاتے تھے وہ. جی تو یہ جو ڈیفرنٹ کیا جائے پورے مہینے سے الگ، ان میں یہ ایک تو بات ہے. دوسرا پھر نہانا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. عید کے دن نہایا جائے، خوشبو لگائی جائے، اور خوشبو کے ساتھ ساتھ پھر اپنے جسم کی صفائی. اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے عید پڑھنے جاتے دوسرے راستے واپس تشریف لاتے. اس میں پھر علماء نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ 2 راستوں کو استعمال کیوں آپ فرماتے تھے. تو ایک تو وجہ یہ بیان کی گئی کہ ایک طرف کے فقراء کو آقا علیہ السلام عطا فرماتے، پھر دوسرے راستے پھر دوسرے فقراء کو، اور ایک راستے سے ملنے والے لوگوں کو اگر مل لیتے تو پھر دوسری جانب دوسرے لوگوں کو بھی ملنے کی نیت سے آپ تشریف لے جاتے. اور بڑا پھر معروف واقعہ جو پیش آیا کہ حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلی سے لگا کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز
پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر ایک ایسا بچہ ملتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پھر آقا علیہ السلام اس کے آنسو صاف کرتے ہیں، پوچھتے بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ علیہ السلام نہ میرے ماں ہیں نہ باپ، تو میری بس یہی کیفیت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام گھر آ جاتے ہیں۔ اللہ یہ بڑا مشکل کام ہے ہمارے لیے کہ کوئی ایسا بچہ مل جائے تو اس کو گھر لا کے دوبارہ غسل لیکن دے کے وہ تھا نا، وہ عید اب ہوتی ہی آقا کی وجہ سے تھی، تو کروانی ہی عید کی امامت انہوں نے ہوتی تھی، ان کے لیے یہ چیز وہ آسان تھی۔ ہم لوگوں کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ ہمارا وہ ویٹ نہیں کریں گے، جب چیز سب ان کے لیے ہے۔ جی ہاں جی بالکل، وہ تو پھر بے شمار، لیکن جیسا آپ عمل کرتے تھے ویسے تو مثال اس بچے کو آقا علیہ السلام گھر لائے تو حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھی ان کو غسل دیجئے، کپڑے پہنائیے۔ پھر آقا فرماتے تو خوش نہیں کہ تیرے بھائی بن جائیں امام حسن حسین، تیری والدہ تو فاطمہ الزہرا بن جائیں آج کے دن۔ پھر آقا علیہ السلام انگلی سے لگا کے پھر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ گویا عید کے دن یتیم مساکین کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور نئے کپڑے مل جائیں پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا دور ایک وہ دور تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے والد فوت ہو جاتے تو سر ڈامتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈامتے سر ننگا ہو، اتنی کپڑے کی قلت ہوا کرتی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نیا کپڑا سلوا کے پہنا اس موقع پہ، بلکہ بڑا معروف واقعہ تاریخ میں ملتا ہے نا کہ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمن، جن کو ثانی عمر کا لقب دیا جاتا ہے، کہ آپ کے بچے کہتے ہیں کہ بیوی آپ عرض کرتی ہیں کہ اگر کپڑوں کا اہتمام ہو جائے تو کہا کہ ہم تو اپنی جو پے ہے وہ استعمال کر چکے ہیں۔ کہا تو آپ بیت المال میں کہیے نا کہ آپ کو بر وقت پے ایڈوانس لے لیں آپ۔ تو مشورہ بیوی والا جا کے اس سے کرتے ہیں خزانچی سے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ آپ کو پتہ آپ زندہ رہیں گے، تو آپ بھی اللہ والے ہیں کہ بالکل ویسے واپس آ گئے، نہیں پے لی تو انہی کپڑوں میں گزارا کیا۔ بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ عید والے دن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بچوں کا خیال کرتے تھے یا کچھ بھی، تو ویسے میں پرسنلی بھی یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں یہ مطلب دھیان رکھنا چاہیے خاص کر عید کے دن کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس رشتے نہیں ہوتے۔ صدقہ فطر کی جو بات ہے وہ میرا اس لیے یہ ہے تاکہ آپ اپنے ساتھ ان غریب ان فقراء کو شامل کر سکیں۔ جی وہ ایک تو وہ ایک اچھی چیز ہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن ہوتا یہ ہے جیسے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم جیسے کئی جو پیرنٹس ہوتے ہیں جن میں والد صاحب ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو لے کر نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو موسٹ پروبلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں ہوتا، تو وہ ایک میرا خیال ہے وہ بڑا ایک ہوتا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو بڑا دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو کرنا بھی چاہیے اس کو کہ ہم ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں۔ انہوں نے ہمیں سمپلسٹی کا سادگی کا انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ دنوں 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، انپریڈکٹیبل ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ پاکستان کے اندر، تو یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ اسے پہلے میں سفیان سے کہوں گا کہ ہمیں ذرا نعت سنائیں۔ جی سفیان بھائی۔ رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھے آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھے آئے۔ نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر سے، نہ یہ بات شان سے ہے،
نہ یہ بات مال و زر سے، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائیں، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائیں، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھے آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھے آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھے آئے، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا ہوں، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا ہوں، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھے آئے، طیبہ کو جانے والوں تمہیں دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والوں تمہیں دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھے آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے، کوئی شک نہیں ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے، اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے اس کو اللہ نے ریاض الجنہ کہہ دیا، کہ جنت کا ٹکڑا کہہ دیا اس کو۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور عید کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ابھی تو آپ جو بات کر رہے تھے وہ عید سے پہلے کی ہے، کہ عید کے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تیاری ایسے کرنی چاہیے، عید کے بعد عید کی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگ ہیں وہ خطبہ نہیں سنتے اور چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ خطبہ تو سننا چاہیے، بڑا اہم دن ہوتا ہے، حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید کا جب دن آتا ہے تو نماز عید پڑھنے والے جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر پھیل جائیں اور ان کو خوشخبری سنا دیں جنہوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، عید کی نماز پڑھی،
یہ گویا مثال اگزامپل آقا علیہ السلام نے دی کہ جیسے مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے، ویسے ہی جو عید کا دن ہے یہ بخشش کا پروانہ ملنے کا دن ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی مسجد کے اندر آئے ہوئے نمازی ہیں یا جہاں عیدگاہ میں نماز عید پڑھی جائے تو دعا تک شامل ہونا چاہیے۔ بیک آف کیمرہ بات چل رہی تھی کہ عید کے دن کرنا کیا ہوتا ہے۔ بالکل زیادہ تر لوگوں کی یہی روٹین ہے، سو کر گزارنا۔ کیونکہ ہر عید والے دن ہر ایک بندہ اپنے ہی معاملات میں بزی ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کو ٹچ کرنا نہیں اچھا سمجھتا، خاص طور پہ دوستی میں۔ عزا و کربہ میں سسرال جانا، میکے جانا، وہ تو سنت مبارکہ لیکن ہے۔ آپ جو جس طرح عید پہلے ہوتی تھی کہ آپ نکلتے تھے، رشتہ دار تو جاتے تھے آپ کی طرف بعد میں جاتے تھے، آپ لیکن اپنے ہمسایوں کو، اپنے پڑوسیوں کو باقاعدہ اچھے طریقے سے عید ملتے تھے اور آپ چیزیں بھجواتے تھے، اب وہ چیز نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک تو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی میں کمی ہے کہ یہی بات ہے جو آپ کوئی نور ٹی وی چینل کی ٹرانسمیشن کے ذریعے میسیج ڈلیور کر رہے ہیں امت مسلمہ تک، کہ وہ سنیں اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں کہ تعلیمات رسول کیا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنا، پھر عزا و کربہ اپنے ہمسایوں کو ملنا، پھر عزیزہ و کربہ اپنی بیٹیوں کے ہاں قریب تھی ان کے ہاں جانا، اپنے اصحاب کے ہاں جانا، تو اس طرح قبرستان جانا یہ بھی مستحب ہے عید کے دن۔ اور مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ جو بندہ عید کے دن قبرستان جائے اور جا کے فوت شدگان کے لیے 300 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ وظیفہ پڑھ کے ان کی روح کو اصال کرے، ثواب پیش کرے، تو ہر ایک مردے کی قبر میں اللہ تعالیٰ 1000 نور عطا فرمائے گا، اور پڑھنے والا جب خود دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی نور عطا فرمائے گا۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، کچے سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ پھر مہمان بننا سنت ہے، عید کے دن مہمان بنانا سنت ہے کہ کسی کے ہاں جو آسانی سے جایا جا سکے تو اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کی جائے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے معمولات جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ غم خاری کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کی غم خاری کے اندر شامل ہو، خوشی کے اندر شامل ہو، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے اوپر 5 حق ہے، جب اسے خوشی پہنچے اس کو مبارکباد دو، جب اسے کوئی غمی پہنچے تو اس کے غم میں شامل ہوا جائے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اگر اس کو پیسوں کی حاجت ہے پیسے دیے جائیں گے، اگر اس کو چھینک آئے تو اس کا جواب دیا جائے۔ یہ بخاری شریف فرائض ہیں اس کے، ایک انسان مسلمان کے دوسرے مسلمان حق ہے۔ جی 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 اچھا، اکثر آج کل جو ہم لوگ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دن کی بے عزتی کر رہے ہیں، ہم اس دن کی عید والے دن کی جو خوشیوں کا دن ہے جہاں پہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا ایک محبتیں بانٹنی چاہیے، ایک خوشیاں مل بیٹھ کے بانٹنی چاہیے، ہم ساری رات وارہ گردی کرتے ہیں اور ہم دن میں سوتے رہتے ہیں کہ وہ جو سنت عمل ہے ہم ان کو نہیں کرتے۔ ایون کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم گھر والوں کو بھی آگے پراپرلی عید نہیں ملتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو رات ہے چاند رات جسے ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں، اس کو حضور علیہ السلام نے لیلۃ الجائزہ کا نام دیا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل راتیں، برکت والی راتیں 5 ہیں، لیلۃ القدر، 9 عرفہ کی رات، اور ان میں یہ چاند رات کو بھی کہا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ وہ آپ والی بات کہ ہم دیگر کاموں میں مشغول رہتے ہیں، شاپنگ وغیرہ دیگر معاملات میں، حالانکہ یہ رات بھی عبادت والی رات ہے، یعنی مزدور کو مزدوری ملنے والی رات۔ ہاں لیکن ہم لوگوں نے نا اس جو چیز کو، آپ کی بات سے میں اتفاق بھی کروں گا کہ ہم لوگ وہ اپنی اجرت لیتے نہیں ہیں، کام تو کر رہے ہیں، جو ہمیں خوشی ہے ہم وہ حاصل تو کر نہیں پاتے، تو ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اس ٹاپک پہ مفتی صاحب آپ سے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی میں علی ذیشان سے کہوں گا کہ ذرا آپ نعت سنا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے بھائی فرما رہے تھے کہ یہ وجہ کیا ہے، حضرت علامہ صاحب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
آپ کا ولیوں کے اندر ولایت کے اندر اتنا مقام تھا کہ جتنا حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دور دراز جنگلوں میں چلے جاتے اور جا کر رب کی عبادات کیا کرتے تھے. تو ایسے گزرتے گزرتے ایک رات ایسے ہوا کہ انہوں نے ایک جگہ کے اوپر وہ ٹھہرے, نماز انہوں نے پڑھی. امام صاحب نے جب نماز پڑھا لی, سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا کہ وقت کا کتب میرے پیچھے نماز پڑھی ہے اس نے. تو سلام پھیرتے ہی کہنے لگے اے بایزید آپ تو جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے, آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ٹھہر جا مجھے پہلے نماز پڑھنے دے. اب یہ پوائنٹ والی بات ہے جس کی وجہ سے آج ہم بھٹکے ہوئے. آپ نے کہا ٹھہر جا مجھے نماز ادا کر لینے دے. اب جب آپ نے اتنی بات کہی تو وہ کہنے لگے کہ بایزید آپ کیوں نماز پڑھنے لگے, آپ نے تو میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو حضرت بایزید فرمانے لگے جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ مجھے رزق کون دیتا ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. جس کا اتنا ہی توکل نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو حضرات محترم یہ توکل اللہ جب بندے کا پکا ہو جاتا ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے. تو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو, پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. دیکھا ابھی ہے دیدار مصطفیٰ, اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو, اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو, پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے, اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو, اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو, پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. کہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے, تو لیلۃ الجائزہ کے اندر اکثر ہم لوگ رمضان کے اندر پورا رمضان ہم عبادت کرتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں, اور ایک طرح سے ہم لوگ جب جو ٹائم آتا ہے مطلب مزدوری اپنی لینے کا, اپنی اجرت لینے کا, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بازاروں گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ضرور کوشش کرنی چاہیے اس رات کی افادیت جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ یہ بڑی افضل رات ہے. تو اس رات کو قرآن خوانی کر کے, ریاضت عبادت کر کے, نوافل پڑھ کے, نماز تسبیح کا اہتمام کر کے, مناجات کر کے, رو رو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر رمضان کے اعمال کے اندر کوئی کوتاہیاں ہو گئیں, کوئی کمیاں رہ گئی ہیں اس کے اندر, رمضان کے روزے کے اندر, ایسے ہی نماز تہجد میں, نماز روزے کے احکام میں, یا کوئی کسی بھی حوالے سے, صدقہ و خیرات کے حوالے سے, تو ہم ان کو آئندہ سال جو ہے ان کمیوں کو دور کرنے کی نیت کریں, ارادہ کریں. اور خاص الخاص جو روزانہ روٹین بنی ہے کہ تہجد پڑھنے کی,
اس آئندہ بھی معمول جو ہے وہ بننا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان جس طرح پوچھا گیا نا کہ کیسے پتہ چلے بھئی حج قبول ہے یا نہیں قبول، پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو حج کرنے کے بعد اس کے تیور بدلیں، حرکات و سکنات بدلیں، اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ جی بہرحال مولانا صاحب ہم لوگ بس ہم لوگ کہہ رہے ہیں بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم صرف رمضان کے اندر مسلمان بنے ہوتے ہیں، باقی عام دنوں میں ہم مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہم مسلمانوں والے کام مسلمان ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ تو جی بس ناظرین یہی ہوتا ہے کہ ہم سب نا صرف ایک وہ ہوتا ہے ٹرائی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ وہ چیزیں کر سکیں جو ہمیں کرنی چاہیے، بٹ لیکن ہم وہ بھی نہیں کر رہے، پرابلم یہ ہے ہم وہ کر بھی نہیں رہے، نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بڑی خوبصورت ثنا کو آئے ہمارے ساتھ آج، ثنا ریاض ہیں۔ السلام علیکم ثنا، میں چاہوں گی کہ ہم ثنا سے ریکویسٹ کریں گے وہ پروگرام میں نعت شامل کریں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں پر کی محشر میں برہم رکھنا، رسوا زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوا زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزاع آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرے ہاں کرنا، جب وقت نزاع آقا
ماشاءاللہ یہ کلام بڑا خوبصورت کلام ہے، کیونکہ اس کلام سے ہم سب جانتے ہیں امجد صابری صاحب کا یہ کلام بڑا پڑھا کرتے تھے وہ، تب جب ان کا وہ انتقال ہوا تب بھی یہی اس دن بھی انہوں نے یہی پڑھا تھا، یہی کلام پڑھ کے جا رہے تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جس کا وقت آیا ہوتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، ہم اس کی رضا میں راضی ہونے کے علاوہ کر بھی کیا بالکل اسی کا مال ہے، جانا تو ہے یہ۔ جی اچھا علامہ صاحب، جس طرح ہم آج کل ہر چیز کی بہرمتی کر رہے ہوتے ہیں، ایون ہے کہ ہم اپنی عبادات کی بہرمتی کر رہے ہوتے ہیں، جس میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو آج کل کا رمضان جس کو ہم رمضان سمجھتے ہیں، ہم پہلے رمضان ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ ہے، پھر ہمارے لیے کھانے پینے کا ذریعہ ہے، پھر عبادات، سیم اس طرح ہمارے لیے عید کے دن بھی ہوتے ہیں، باقی تہوار بھی ہوتے ہیں، ہم ان سے جتنا ہوتا ہے ہمارے کوئی ہم کمال ہیں، باقی بعد کی بات دیکھیں گے، ہمیں نہ حلال کی تمیز ہوتی ہے نہ حرام کی تمیز ہوتی ہے ان دنوں کے اندر، ایون کہ آپ جس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک آپ رات کو کہہ رہے ہیں کہ اس رات کے 5 راتوں کی فضیلت ہے، اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس رات میں ہم لوگ کہنا فحاشی پھیلا رہے ہوتے ہیں، نامحرم، اور جس طرح بھی جو معاملات بازاروں میں چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے، سب کو ہی پتہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو فضولیات سے بچنا چاہیے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان، بلکہ فرمایا نا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ فرق عمل ایک بندہ موٹر سائیکل کہیں سلنسر اکھیڑ کے، تو وہ بھی بڑی اذیت والا معاملہ ہوتا ہے، آپ کال نہیں سن سکتے، کال نہیں سن سکتے، بات نہیں کر سکتے، کال سننا نہ سننا تو بات کی بات ہے، اس کے اندر اکثر آپ گلی سے گزرے ہوتے ہیں، یہ ہم یہ نہیں دیکھتے کوئی بیمار بندہ ہوگا جس کی نیند اکڑ جائے، وہ اذیت والی بات آ گئی نا کہ کسی مسلمان کو اذیت دینا یہ بھی منع شریعت کے اندر، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح بے پردگی کا جو دورہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا، وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ قرب قیامت ایسی عورتیں خواتین ہوں گی جو لباس کے باوجود برہنہ ہوں گی، یا رسول اللہ ایسا دور بھی آئے گا، فرمایا ہاں جی وہ اتنا باریک لباس پہنے گی جسم کی حیت نظر آئے گی، یہ ساری محل نظر ہیں باتیں ساری۔ اور پھر جو مہنگائی کے بارے میں آپ نے فرمایا، وہ مسلمان حالانکہ زہد و تقوی کا منبع ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کہ اتنی مطلب مناسب قیمت لیں کہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی آسانی سے۔ میں بھی اب اس بات اتفاق کروں گا کہ ہم لوگوں نے اپنی عبادات کو عبادت نہیں سمجھا، ہم لوگ صرف بزنس بنا لیا نا، ہم ایون اب وہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، کہتے ہیں کہ اگر آج اس قوم کو پتہ چل جائے نا کل پرسوں قیامت ہے تو یہ مسلوں کی قیمتیں بھی بڑھا دیں گے، یا ان کو پتہ چل جائے کل ساری دنیا نے ختم ہونا تو یہ کفن کی قیمتیں بھی بڑھا دیں گے، یعنی کہ ہمیں اللہ خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس وجہ سے ہی ہم لوگ پیچھے جاتے جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لمحہ فکری آئی ہے اور ہم لوگ نہیں اس بارے میں سوچتے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، ثنا آپ کا بہت شکریہ، ہم ابھی آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہم آپ سے اینڈ میں نعت ضرور سنیں گے کیونکہ ہماری وہ روایت ہے کہ ہم نے اینڈ پہ نعت سن کے جانا ہوتا ہے، ڈاکٹر میں اپنی روایت نہیں توڑتے۔ جی تو ناظرین کرام یہاں ہمارے پروگرام وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی انرجی کے ساتھ، اور تب تک اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عمیر کو اور دعا خان کو اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، خدا حافظ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے تو جہاں، مولا یہ زمین
سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا